اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ عجب میں شان ویکھے کرماں والے پیر دے بیڑے کیتی پار جاندے ہر دکھی دلگیر دے اور چہرے دی کی صفت دساں ودہا دی شاہ نے سخن دی تعریف کیے راز رحمان نے دل نو روشن کیتی جاندے شولے بدر منیر دے عجب میں شان ویکھے کرماں والے پیر دے اور نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی اور شیخ کامل صورت ذل الہ شیخ کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب ختم رسول جانے کل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بیلیو خلاق عالم کا بے حد احسان ہے کہ جس نے آج ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اور سادات کرام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور آج کا دن بہت بڑا دن ہے، بہت اعلیٰ اور اہم دن ہے۔ آج سید الاولیاء فخر السادات نور السادات ولی کامل پیر کامل منبع ولایت حضور خواجہ خواجگان حضور سید عثمان علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا سالانہ ختم پاک ہے، اور یقیناً محترم بھائی فیاض صاحب جو آپ بابا جی پاک کے حوالے سے عرض کر رہے تھے کہ بابا جی سید عثمان علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو حضرت صاحب کے ساتھ ایک تعلق اور نسبت حاصل تھی، وہ چیز، وہ پیار، وہ محبت کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، اور میں قربان جاؤں کہ یہ وہ درگاہ ہے۔ اور بابا جی سید عثمان علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ جب پیر جی کی ولادت ہوئی تو حضرت علی پاک نے مجھے مبارک عطا فرمائی۔ وہ ہستی ہیں بابا جی سید عثمان علی شاہ صاحب بخاری، اور آپ کے ختم پاک کے موقع پر آپ کے جد اعلیٰ حضور مولا کل مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے عرض کرتا جاؤں، حضرت علی پاک وہ ہستی ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ظاہری طور پہ جو 63 برس کی زندگی ظاہری زندگی اس دنیا میں گزاری اپنے غلاموں میں،
تو سب سے بڑا کام حضور کے آنے کا یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اب دین اسلام مکمل ہو چکا، یہ اعلان نہیں ہوتا۔ پھر حضور اپنی رسالت کا پرچار فرماتے ہیں، لیکن دین اسلام مکمل ہو گیا، یہ اعلان نہیں ہوتا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام جناب آدم علیہ السلام کی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، جناب نوح علیہ السلام کے نجی اللہ ہونے کا بیان فرماتے ہیں، جناب حضرت ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے کا بیان فرماتے ہیں، جناب اسماعیل کے ذبیح اللہ ہونے کا بیان فرماتے ہیں، جناب موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے کا بیان فرماتے ہیں، جناب عیسیٰ کے روح اللہ ہونے کا بیان فرماتے ہیں، لیکن دین اسلام مکمل نہ ہوا۔ میرے کریم آقا نے سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا بیان فرمایا، جناب عمر کی عدالت کا بیان فرمایا، جناب سیدنا عثمان غنی کی ذوالنورانیت کا بیان فرمایا۔ مولا حسن پاک، مولا حسین پاک جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حضور نے بتا دیا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی ملکہ ہیں، حضور نے بیان فرما دیا۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت تک کے ہونے والے فتنوں کے بارے میں بیان فرمایا، قیامت کے بعد کے بارے کا بیان فرمایا، جنت میں کون کون جائے گا، دوزخ کے بارے میں حضور نے بیان فرمایا، لیکن دین اسلام مکمل نہ ہوا۔ یاد رکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم کے مقام پہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام مولا کل، مولا کائنات، مولا علی حیدر کرار کا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ جب حضرت علی پاک کی ولایت کا بیان ہوتا ہے، ادھر سے قرآن نازل ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے پیارے محبوب آج حضرت علی کی ولایت کا بیان ہو گیا، آج دین اسلام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ یعنی حضرت علی پاک یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے اس گھرانے کو عطا فرمائی اس کا اعلان کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر میں قربان جاؤں، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے تو دوران طواف حضور نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کے ارشاد فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من خطایہ کیوم ولدتہ امہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے کعبۃ اللہ کو ایمان اور صدق کے دل سے ایک مرتبہ دیکھا، حضور فرماتے ہیں گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے آج ہی اس نے ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہو۔ میں قربان جاؤں، یہ کعبۃ اللہ کا مقام ہے کہ کعبۃ اللہ کو ایک نگاہ دیکھنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں، حضور میرے کریم آقا فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کی جانب حضور دیکھ کے یہ ارشاد فرماتے ہیں اعظم حرماتی کا، اے کعبہ تیری بڑی شان ہے، والذی نفس محمد بیدہ، لیکن مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے۔ حضور فرماتے ہیں حرمتہ المومن اعظم عند اللہ حرمتی من کا۔ حضور نے فرمایا کعبہ یاد رکھنا، ایک بندہ مومن کی شان جو ہے، بندہ مومن کی عظمت جو ہے، اے کعبۃ اللہ اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے زیادہ ہے۔ جب عام مومن کی شان کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے تو مجھے بتائیں یہ ہستیاں، یہ اولیاء حضرت کرما والے جن کے توسل سے لاکھوں لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، پھر بتائیں حضرت کرما والوں کا کیا مقام ہوگا؟ جب عام مومن کی یہ شان ہے کہ عام مومن کا مقام کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، تو پھر بتائیں یہ اولیاء حضرت کرما والے جن کے صدقے سے، جن کی نسبت سے، جن کی برکت سے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور پھر میں قربان جاؤں، میرے حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے شہزادے سید خواجہ خواجگان سید عثمان علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تو وہ ہستی ہیں کہ قاری مشتاق صاحب ایک بڑی ہی پیاری آپ کی کرامت بیان فرماتے ہیں کہ مولوی فتح دین ملتان شریف والے
آپ مدینہ پاک حاضری دینے کے لیے جب جاتے ہیں تو فرمایا وہاں ایک خاص مقام پہ حضرت صاحب کرما والے کی زیارت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں ظاہری طور پہ حضرت صاحب کبھی مدینہ پاک نہیں گئے، لیکن باطنی طور پہ آپ کو کئی لوگوں نے وہاں پہ دیکھا، مدینہ پاک بھی دیکھا، کعبۃ اللہ میں بھی دیکھا۔ مولوی فتح دین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خاص مقام پہ حضرت صاحب کرما والے کا دیدار کیا مدینہ پاک میں۔ فرماتے ہیں آگے بڑھ کے مصافحہ کیا، حضرت صاحب کو پہچان لیا تو حضرت صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت صاحب نے فرمایا مولوی صاحب میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ یہ بات آپ نے پاکستان جا کے کسی کو نہیں بتانی کہ میں نے اعلیٰ حضرت صاحب کا مدینہ پاک میں دیدار کیا۔ مولوی فتح دین صاحب وعدہ کرتے ہیں حضور کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ کو ہلا کے فرمایا مولوی جی قائم رہو۔ پھر مولوی صاحب فرماتی ہیں کہ 3 مہینے مجھے پاکستان آئے جب گزر گئے تو میں حضرت صاحب کا دیدار کرنے کے لیے آیا، حضرت صاحب کے ساتھ جب مصافحہ کیا تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب پھر وعدے اتے قائم ہو؟ عرض کی حضور اپنے وعدے پہ قائم ہوں۔ حضرت صاحب نے فرمایا پھر مولوی جی وعدے تے قائم رہنا۔ جب ہاتھ چھڑا کے پیچھے ہوتے ہیں تو پیچھے بابا جی سید عثمان علی شاہ صاحب ہیں، اور جب بابا جی کے ساتھ مصافحہ کیا تو آپ نے بھی ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا مولوی صاحب ایڈیاں سونیاں گلاں نہیں چھپائی دیاں۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب ایڈیاں سونیاں گلاں نہیں چھپائی دیاں۔ اب مولوی صاحب نے حضرت صاحب کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن بابا جی سید عثمان علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایڈیاں سونیاں گلاں نہیں چھپائی دیاں۔ اب کبھی پیر جی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حضرت صاحب کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا مولوی جی اس پیر نو دس دیو انہاں کول رب نے کائنات دی کوئی چیز نہیں جے لکائی۔ فرمایا انہاں نو دس دیو انہاں کول رب نے کوئی چیز نہیں لکائی۔ یہ وہ میرے پیر و مرشد کہ والد گرامی خواجہ خواجگان سید عثمان علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہیں۔ یقین کریں یہ میرے پیر کا فیض ہے کہ سید مہر علی شاہ صاحب کو رب نے بڑی شان عطا فرمائی کہ انہوں نے جو ہے وہ کتاب لکھ دی، اور بابے بلے شاہ نے بھی کتاب لکھی، لیکن میں قربان جو میرے اعلیٰ حضرت صاحب کی اتنی شان ہے کہ میرے پیر کا ہر بیلی ہی کتاب ہے۔ جو ممبر پہ آ جائے، جو اسٹیج پہ آ جائے، وقت گزر جائے گا لیکن باتیں حضرت صاحب کی ختم نہیں ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیر و مرشد کی غلامی میں زندگی اور موت عطا فرمائے، اور ہمارے پیر و مرشد بابا جی حضور بابا جی سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری زندگیاں بھی لگائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی والی عمر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بیلی ادھر اگے جگہ کافی ہے تے ادھر بیٹھتے جاؤ، کیونکہ ادھروں آنے والے بیلی پھر تنگ ہون گے یا تواڈے کندھیاں تو گزرن گے تے تانوں بھی پھر تکلیف ہوئے گی، تے اس لیے اے کھبے پاسے جگہ کافی ہے تے بیلی ادھر بیٹھتے جان گے تے ادھروں آنے والے بیلیاں نوں پھر آسانی ہو جائے گی۔ ہدیہ نعت پیش کرنے واسطے جناب عبد المنان طیبی صاحب مختصر حاضری واسطے تشریف لے آن۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان سے کیا
शान तुम्हारी है, क्या पेश करें आका, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, ये उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पर गुजारी है, साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है, किस्मत ये हमारी है। माशाल्लाह हुजूर आला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप दा गालबन दूसरा या तीसरा सालाना उर्से पाक सी ते हजूर आला हज़रत साहब करमा वाले रहमतुल्लाह अलैह उर्से पाक दे विच शिरकत करने वास्ते तैयारी फरमा रहे सन ते आपने अपने खादम हाजी नूर नूं हुक्म फरमाया कि नूरदीन दोवां बाबियां नूं दोवां साहबजादियां नूं लैके तुसी उर्से पाक च शिरकत करो ते मैं भी तैयारी करके ते आ रहा उर्से पाक च। हाजी नूर साहब बयान करते हैं कि मैं दोवां साहबजादगां दे नाल हो लिया ते उर्से पाक च शिरकत करने वास्ते चलते गए ते हजूर आला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह दी जिहड़ी जामिया मस्जिद सी ना उहदे करीब जदों पहुँचे ना तो मियाँ साहब दे खलीफा हाजी अब्दुल रहमान साहब शरकपुरी आप दी तबीयत काफ़ी अलील सी, फालज दा अटैक होया सी उन्हां नूं ते नमाज भी मूड़े ते बैठ के पढ़ते सन ते साहबजादगान साहब नूं पता चलिया आप ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हाजी अब्दुल रहमान साहब नूं मिलते चलीए नाल इयादत करते चलीए। जदों आप नाल मुलाकात हुई तो हाजी अब्दुल रहमान साहब अर्ज़ करते हैं कि हजूर मैं फालज की वजह तो आप दे अदब च खड़ा नहीं हो सकिया, माजरत की, हाल चाल पूछया तो बाबा जी सैयद मुहम्मद अली शाह साहब नूं हाजी अब्दुल रहमान साहब अर्ज़ करते हैं कि बाबा जी बेलियां नूं अल्लाह अल्लाह भी दसनी है तो बेलियां नूं मिलना भी है, तो साहबजादा बन के नहीं आपां रहना। तो जदों वारी आई हजूर सैयदुल औलिया बाबा जी सैयद उस्मान अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दी तो उधर मुखातब हो के अर्ज़ की कि हजूर ये तो बड़ा वड्डा पीर है, ये तो ख्वाजा है। यानी कि जदों आपने हाजी अब्दुल रहमान साहब शरकपुरी जदों आपने ये गल फरमाई ना तो खादम ने साहब पाक करमा वाले रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह च अर्ज़ की कि हजूर हाजी अब्दुल रहमान साहब ने तो बाबा जी उस्मान अली शाह साहब नूं लकब ख्वाजा दा ता फरमाता है, तो आप बड़े खुश होए। आप फरमाते हैं कि बेलियो हाजी अब्दुल रहमान साहब ने तो साढ़े पीर उन्होंने ख्वाजा ही बना दिता है, तो साढ़े पीर दी शान जिहड़ी है वो बड़ी वराउल वरा है। तो आप आला हज़रत साहब करमा वाले रहमतुल्लाह अलैह आप एवें नहीं सी फरमाते कि बेलियो मैं की करा, मेरे दिल ते कोई जोर नहीं, जिन्नी देर पीर उस्मान अली शाह नूं वेख ना लवां मैनूं चैन नहीं आंदा। अल्लाह करीम
ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਸਮੀਉੱਲਾ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਮੁਲਤਮਿਸ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ हैदरी, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया हज़रत करमावाला शरीफ, फिज़ान औलिया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वक़्त 12:30 के करीब हो गया। नमाज ज़ोहर अपने वक्त मुकर्रा ते अदा होएगी। ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਲੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਖਤਮੇ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ੋਹਰ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰਾ ਤੇ ਹੋਏਗੀ 1:30 ਵਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੂ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਸਮੀਉੱਲਾ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ। ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے تو سب لبوں پہ درود و سلام آ جائے، اور کاش طیبہ کے پاس ہمارا غلام آ جائے، ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ ایک پنجابی دا کلام ہے، اندے چند اشعار نے سب نے مل کے پڑھنا ہے بیلیاں نے۔ ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، ایس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے، ایسا نے چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، مسجد نبوی دے وچ جانا نکرے ہو کے بہ جانا، روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا ہے، روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، ایس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے۔ حضرت صاحب دے نا منقبت دے چند اشعار پیش کر کے جا سکتے۔
ताड़ा बड़ा सखिए दरबार कर्मा वाले, ताड़ा बड़ा सखिए दरबार कर्मा वाले, ताड़ा बड़ा सखिए दरबार कर्मा वाले, मेरी खाली चोली पर दियो सरकार कर्मा वाले, मेरी खाली चोली पर दो सरकार कर्मा वाले, ताड़े खुल्क दी ते सारी दुनिया होई दीवानी, ताड़े खुल्क दी ते सारी दुनिया होई दीवानी, हर कोई करदा तानू बड़ा प्यार कर्मा वाले, बड़ा सखिए दरबार कर्मा वाले, अज़मत ताड़ी नू आके कुदसी सलाम कर दे, अज़मत ताड़ी नू आके कुदसी सलाम कर दे, जिंद जान देवता थो मैं वार कर्मा वाले, ताड़ा बड़ा सखिए दरबार कर्मा वाले। मिल के कह दो नाल, ताड़ा बड़ा सखिए दरबार कर्मा वाले, समसाम मीर तैयब शहरयार शाह बुखारी, समसाम मीर तैयब शहरयार शाह बुखारी, पंज तन दा खिड़िया सोना, पंज तन दा खिड़िया सोना, गुलजार कर्मा वाले, ताड़ा बड़ा सखिए दरबार कर्मा वाले, निस्बत ताड़ी नू तक के दुनिया पे रश्क कर दी, निस्बत ताड़ी नू तक के दुनिया पे रश्क कर दी, तुसियो रब्बानी शेर दा दिलदार कर्मा वाले, ताड़ा बड़ा सखिए दरबार कर्मा वाले, जिस ते भी नज़र कीती ओ दे नसीब जागे, जिस ते भी नज़र कीती ओ दे नसीब जागे, मेरा भी कर दो बेड़ा अज पार कर्मा वाले, ताड़ा बड़ा सखिए दरबार कर्मा वाले,
اکرم کلندری دی بس اے ہو آرزو اے اکرم کلندری دی بس اے ہو آرزو اے اپنا کدی کرا دیو دیدار کرم والے تاڑا بڑا سخیے دربار کرم والے میری خالی چولی پر دیو ساڈی خالی چولی پر دیو سرکار کرم والے تاڑا بڑا سخیے دربار کرم والے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. خطاب واسطے میں دعوت دواں گا جناب محترم حافظ محمد ارسلان طیبی نقشبندی خادم حضرت کرما والا شریف تشریف لیان اور گلہائے عقیدت پیش کرن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف فیضان اولیاء، فیضان اولیاء. ہاں جی تنگ کریں گے. جی بسم اللہ. الحمد للہ الذي دعا الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى في مقام آخر فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله يا مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. عہد پیری بڑھاپا، شباب جوانی. عہد پیری کو وہ پھر سے پڑھ لو درود غفلت نہ کرو خدا کی قسم. میرے آقا تمہارے سلام کا سن کر اب بھی جواب دیتے ہیں. اس عقیدے سے، اس محبت سے، مودت سے درود پاک جب بھی حرف ندا یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا جائے تو ادباً ہاتھوں کو باندھ کر، نظروں کو جھکا کر، کیونکہ جب سرکار کو مخاطب کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ اس امتی پر فرما رہے ہوتے ہیں. تو امتی کو چاہیے اس وقت با ادب ہو کر جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے. سارے دوست ایک مرتبہ محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین.
الحمدللہ آج ہم سید الاولیاء نور نظر لخت جگر امام الاولیاء میری مراد حضرت سیدنا عثمان البخاری نور اللہ مرقدہ قدس سرہ العزیز آپ کے عرس پاک میں ہم سب بیٹھ کر اپنے جنتی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ ابتدا میں جو میں الفاظ بول رہا ہوں غور سے سنیے گا، اس کو قرآن و حدیث سے پھر دیکھتے ہیں کہ ان شہزادگان اہل بیت اطہار اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جب کوئی آ جاتا ہے تو وہ در حقیقت جنت کے باغ میں آ جاتا ہے۔ دکھنے میں تو وہ ایک مزار کی حیثیت لگتی ہے، دکھنے میں تو وہ عام فرش دکھتا ہے، مگر یاد رکھیے اولیاء کاملین نہیں بلکہ عام خطہ ارض کی بات کرتا ہوں کہ جس جگہ پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو وہ جگہ کا حصہ خالی جگہ پر فخر محسوس کرتا ہے کہ دیکھ مجھ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ خالی حصے پر فخر محسوس کرتا ہے، اور جہاں پر ولی کامل موجود ہو وہاں صرف فخر نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العزت جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ اوابز احتشام آیت مبارکہ جو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم امواتن، تم سب معدوم تھے، یعنی تمہارا ذکر ہی نہیں تھا، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، مرے پڑے تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تم کو زندہ کیا۔ اور کیسے زندہ کیا؟ موت کیا تھی اس وقت کہ جب تک ہمارا خمیر یا کچھ بھی ایسا نطفہ نہ بنا تھا اس وقت ہم معدومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے فاحیاکم زندہ کیا سب سے پہلے نطفہ رکھ کے ماں کے پیٹ کے اندر، اور وہاں سے لے کر جب تک ظاہری دنیا میں ہم آ نہیں جاتے اس وقت تک وہی حیات چل رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں میں دوبارہ سے مار دوں گا۔ یہ آپ نے منظر اکثر دیکھا ہوگا، جو دوست ہمارے ساتھ بیلی حضرات موجود تھے اب نہیں ہیں۔ یہ اب فلسفہ آیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر دو موتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ پہلی موت کہ جب تم معدوم تھے، تم تھے ہی نہیں، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں ماریں گے۔ پھر فرمایا ثم یحییکم، دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے۔ یہاں پر مغالطہ لگتا ہے کئی لوگوں کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوبارہ زندگی ہے اس آیت مبارکہ میں، وہ اللہ رب العزت جب سب کو زندہ کر کے اپنے پاس بلائے گا۔ نہیں 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 نہیں، یہ وہ حیات نہیں ہے، اس کا تذکرہ اگلے الفاظ کے اندر اسی آیت میں۔ میں ثم یمیتکم، ظاہری طور پر تمہیں میں مار دوں گا، ثم یحییکم، تم دفنا کر اپنے ہاتھ سے منو مٹی تلے اس شخص کو چلے جاؤ گے واپس۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ فوت ہو گیا، معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گیا، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ مر گیا۔ نہیں، فرمایا ثم یحییکم، جب تم چلے جاتے ہو میں دوبارہ اسے زندہ کر دیتا ہوں۔ اور پھر یہاں پر ایک حدیث پاک سن لیجیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
مومن جب قبر میں ہوتا ہے نا تو اس کے پاس سے جب کوئی گزرتا ہے تو اس مردے کو اس گزرنے والے کی جوتیوں کی سرسراہٹ کا علم ہو رہا ہوتا. یہ کس کا ہے؟ عام مومن سادہ کہ جس نے آ کر زندگی بسر کی, زندگی کے چند ایام گزارے اور غفلت میں اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جب چلا جاتا ہے تو جوتیوں کی سرسراہٹ کو بھی وہ سنتا ہے. اور فرمایا تم بات کرتے ہو اللہ کے ولیوں کے بارے میں, تم تذکرہ کرتے ہو ان کا, ان کا مقام تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان ہمیشہ رطب اللسان رہتی ہے اور جن کا قلب ہمیشہ ذکر سے لبریز رہتا ہے, بلکہ سر تپا جسم کا ایک ایک حصہ بال اللہ کے ذکر سے ہمیشہ مذکور رہتا ہے. اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ذکر کے اس مقام پر پہنچتے ہیں, اللہ رب العزت نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان کے بارے میں بات کرتے ہو تو ان کا تذکرہ مجھ سے سنو, فاذکرونی اذکرکم, یہ میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا ذکر کروں گا. یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی عمل کرتا ہے, عمل کی جزا ہے, عمل یہ دارالعمل میں ہم رہ رہے ہیں, مرنے کے بعد دارالجزا میں چلے جائیں گے, مگر یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاذکرونی, تم میرا ذکر کرو, اذکرکم. بندے کا ذکر کرنا کتنا ہے؟ 70 سال 80 سال یا جتنی بھی اللہ رب العزت نے زندگی دی اس میں بھی غفلت. مگر اللہ کے کاملین وہ ہمیشہ رطب اللسان رہتے ہیں, وہ ذکر کرتے رہتے ہیں, مگر ان کا ذکر کرنا, عمل کرنا پھر بھی محدود ہے. کیوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہی خدائے وحدہ لا شریک اور اللہ کے نیک بندوں میں تفریق ہے, اور یہی سے شرک نہیں ہوتا اور انسان پاک اور منزہ اور مبرہ رہتا ہے. فرمایا کہ یہ جو لوگ جب ذکر کر کے چلے جاتے ہیں, دارالعمل سے تو ہو آئے, دارالجزا میں, اب دارالجزا میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذکرکم, اب میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. بتائیے اللہ رب العزت معاذ اللہ زوال ہے کبھی؟ بولیے, اللہ رب العزت کی ذات کو زوال, موت سے پاک, ہر شے سے منزہ اور مبرہ وحدہ لا شریک کی ذات اللہ کی ہے. مایا کہ جب میں ان کا ذاکر ہوں تو اس وقت تک ان کا ذکر رہے گا جب تک وقت موجود ہے, اس زمان تک ان کا ذکر رہے گا جب تک زمان موجود ہے. فرمایا کہ یہ ذاکرین اپنا اپنا ذکر کر کے اللہ رب العزت کی ذات میں حاضریاں لگوا کر چلے گئے. فرمایا یہ تو آ گئے ہیں مگر ان کا ذکر اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک صبح قیامت نہیں آ جاتی. اب یہ نادان لوگ مل کر بھی چاہیں کہ کسی اللہ کے ولی کے خلاف بات کریں تو میں ان آیات سے یہی سمجھا ہوں, اللہ کے ولی کے ذکر کو روک صرف وہ سکتا ہے جو معاذ اللہ خدائے وحدہ لا شریک سے بڑا ہے. جو اس ذات سے بڑی ذات ہے وہ ان کا ذکر روکے گا, نہیں تو ان کا ذاکر وہ خدائے رحمان ذات ہے کہ روئے زمین پر جب کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا, ان نیک مقدس اولیاء کرام کا ذکر اس وقت بھی چل رہا ہوگا. کیوں کہ ان کے ذاکرین لوگ نہیں ہیں بلکہ خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے, وہ وحدہ لا شریک کی ذات اللہ رب العزت نے. اب حدیث پاک سنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہاں پر ایک بیلی ایک ربائی پڑھ رہے تھے سادے الفاظ میں, خدائے وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم, کئی ایسی احادیث کی ترجمانی تھی اس ربائی میں کہ اولیاء کاملین یہ دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتے. ایک حدیث پاک اس پہ سن لیجیے, اور یہ روایت ایسی روایت ہے کہ مقتدر اکابرین علماء کرام کے ماں سوائے کسی نے یہ سنی پڑھی ہو. راوی ہیں حضرت امام احمد بن حنبل, اور اسی روایت کو مرسلن روایت کرتے ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس روایت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نماز فجر پر آئے, نماز پڑھائی, فوراً حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے. ظہر پر آئے, نماز ظہر پڑھائی, تشریف لے گئے. عصر کی نماز پڑھائی, تشریف لے گئے. مغرب پڑھائی, تشریف لے گئے. عشاء پڑھائی, تشریف لے گئے. یقین جانیے جیسے ہم منتظر ہیں نا اپنے شیخ کے کہ کب تشریف لائیں اور کب اپنی آنکھوں کو ان کی زیارت سے ٹھنڈا کریں, ایسے ہی صحابہ کرام مچلا کرتے تھے کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. یہ طریقہ کار تھا ان کا. مگر نبی علیہ السلام نماز پڑھا کر تشریف لے جاتے. ایک دن ایسا ہوا, دوسرے دن بھی ایسا ہوا, تیسرے دن بھی ایسا ہوا, 3 دن تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماں سوائے نماز پڑھانے کے بعد تشریف لاتے نہیں تو اندر تشریف لاتے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے, جب آپ چوتھے دن تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قربان جاؤں, فرمایا کہ میں اپنے رب سے لاڈ میں کچھ مانگ رہا تھا. میں لاڈ میں 3 دن تک مانگتا رہا ہوں. آج میرے اللہ رب العزت نے جس طرح میں چاہتا تھا میری بات کو مانا ہے, میں بڑا خوش ہوں. آج وہ بات کیا ہے؟ کہا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیرے امتیوں میں سے 70,000 ایسے اشخاص کو چنوں گا کہ جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں. کتنے؟ 70,000. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف 70,000. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اور دوسرے دن اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ اب ہر ہزار وہ 70,000 کی بخشش فرمائے گی اور بغیر حساب کے. میں ہر 70. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی نا, میں اب بھی کم ہے, یعنی میرے ایک ولی کے حصے میں صرف 70 آدمی آئیں گے, میرا ایک ولی صرف 70 کو لے کر جائے گا. تو پھر فرمایا تیسرے دن میں پھر اپنے رب سے لاڈ میں مانگتا رہا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوش ہو جائیے, اب ان 70,000 میں سے ہر ایک ایسا کر دوں گا کہ وہ ایک شخص اپنے ساتھ 70,000 کو لے جائے گا, وہ ایک شخص اپنے ساتھ. اور روایت اخرى امام مسلم فرماتے ہیں, انہوں نے یہ روایت کو صحیح مسلم کے اندر نقل کیا, آپ فرماتے ہیں کہ شاید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 70,000 نہیں بلکہ 7 لاکھ ایسے اشخاص ہوں گے کہ جو جن کے چاہنے والے ہوں گے اللہ رب العزت ان کے صدقے سے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں. وما علیہ توفیق الا باللہ. ماشاءاللہ, جس طرح میں پہلے بھی بیلیاں دی خدمت چرچ کیتی سی کہ اگر کسی بیلی نے وضو کرنا ہے تو وہ ادبن جا کے وضو کر لے, نماز ظہر اپنے وقت تے ادا ہوئے گی اور انشاءاللہ العزیز جڑا ختم پاک ہے درود و سلام ہے وہ ظہر تو بعد انشاءاللہ آپ تشریف لے آن گے جدوں تے پھر ہوئے گا. تے ہن مختصر وقت واسطے جناب پیر طریقت پیر وارث علی طیبی خلیفہ امجاز آستانہ علی حضرت کرما والا شریف دی خدمت ملتمسہ تشریف لے آن تے بارگاہ گنج کرم چ حاضری لگوان. الحمد للہ رب العالمین تمام بیلی درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جانشین گنج کرم شیخ المشائخ سیدی و مرشدی قدوۃ الاسقیاء حضرت سید میر طیب علی شاہ بخاری، سجادہ نشین آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف، اور محترم بیلیوں، دوستوں، گنج کرم کے خادموں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم سب اپنے شیخ کامل کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں کہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگاں سید عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ کامل کے شیخ بھی اور ہمارے شیخ کامل کے والد گرامی بھی، ان کے سالانہ یوم وصال پہ ہم سب حاضر ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ، اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنے شیخ کے یوم وصال کو منا رہے ہیں۔ میں ایک بات، وقت بہت مختصر ہے، وصال کہتے ہیں ملاقات کو، وصال کس کو کہتے ہیں؟ ملاقات کو، اور ہمارے شیخ کا آج وصال کا دن ہے کہ ہمارے شیخ نے اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ آج کے دن ملاقات کی، کیونکہ عرس غم منایا نہیں جاتا، غم تو کیا جاتا ہے، مگر ہم اولیاء کے عرس مناتے ہیں، اولیاء کے یوم وصال مناتے ہیں۔ وصال منانے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اس پہ فخر، ہمیں اس پہ خوشی، اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے شیخ کو اپنے دیدار کے ساتھ نواز دیا۔ اس کی علیحدہ ڈیٹیل ہے، حدیث پاک بہت لاتعداد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کیا نوازتا ہے۔ قرآن پاک کی میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے جا کے، یہ علامہ صاحب پہلے بیان کر رہے تھے، بڑی نکتے کی باتیں، کچھ لوگوں نے جا کے حضور سے یہ عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ جب رب نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ اے میرے محبوب ان سے فرماؤ، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے فرماؤ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، تو میرے محبوب ان سے فرماؤ یہ تیری سنت پہ عمل کریں، اس طرح سے مجھے مانے جس طرح تم مانتے ہو، اس طرح سے میری عبادت کریں جس طرح تم کرتے ہو، اس طرح سے مجھے چاہیں جس طرح تم چاہتے ہو، تو اس کے بدلے میں، رب فرماتا ہے کہ میں انہیں جب یہ کریں گے فتابعونی پہ عمل کریں گے، یعنی تیری سنت پہ عمل کریں گے، تو رب فرماتا ہے پھر میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ہمارے شیخ کامل پتہ کیا فرماتے تھے؟ میرے بیلیاں دی شان دا قیامت نو پتہ لگے گا، لوکاں دے پیر ہون گے تے میرے مرید ہون گے،
اس لیے میرے دوستو جب آپ آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف پہ آئیں تو رخصت تلاش نہ کیا کریں، عزیمت پہ عمل کیا کریں۔ یہ وہ بابا ہے کہ جس نے سونے لگے بھی اپنے نبی کی سنت کو ترک نہیں کیا۔ یہ چیز یہاں سے لے کے جائیں۔ اور حضور بابا جی سید عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کیا کہنے کہ آگے ایک بیلی یہ فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت صاحب گنج کرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بیلی کہندے نے کہ پیر جی عثمان علی شاہ صاحب نال بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت صاحب فرماتے کہ بیلی کہندے نے کہ حضرت صاحب پیر سید عثمان علی شاہ صاحب نال بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے کہ میں کی کراں کہ جس دن عثمان علی شاہ صاحب کا ولادت پاک ہوئی اس دن مجھے تحفے میں مولا علی نے پگڑی عطا فرمائی۔ تو میرے دوستو کہ جس کی ولادت کی مبارک مولا مرتضیٰ عطا فرمائے، اس بابے کی عظمت کا آپ اندازہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو یہ آستانہ اقدس یہاں پہ آپ آئے ہیں، یہاں پہ سب سے پہلی بات آپ کے شیخ کامل سیدی و مرشدی جو ہم سب کے شیخ ہیں سید میر طیب علی شاہ بخاری، آپ کی صرف میں ایک دو باتیں کر کے، کیونکہ حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے بابا عثمان علی شاہ جس دن ممبر پہ بولے گا تو ممبر بولے گا، ممبر بولے گا۔ مجھے بتاؤ کہ دور و دراز وسطیوں میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، وہ کوئی کون سی ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ سید عثمان علی شاہ صاحب کا فیضان نہیں لٹایا جا رہا؟ یہی تھا، یہی تھی بات کہ آپ نے فرمایا کہ جس دن اے بابا آئے گا اس دن ممبر بولے گا۔ تو دیکھیں کہ جناب آج ممبر ہی بول رہا ہے کہ جناب چاہے ہر روز، چاہے ہر مقام پہ آپ کے خدام، آپ کے بیلی محفل میلاد سجا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک خانقاہی نقطہ نظر کے حوالے سے ایک بات عرض کروں کہ آپ کے شیخ کامل جب سجادہ نشین بنے سید میر طیب علی شاہ بخاری بابا رمضانی تشریف فرمائیں، ہم بچپن سے لے کے یہاں پہ حاضری دیتے تھے۔ ہماری جو جامع مسجد تھی اس کا اتنا بڑا سین نہیں تھا، چاروں طرف برامدے تھے، یہاں پہ مسجد تھی اور یہ مسجد کا جو سین تھا اسی سین کے اندر عرس سالانہ 27 اور 28 فروری کو کرایا جاتا تھا۔ 27 کی رات کو اور صبح 28 کو درود و سلام پڑھ کے یا ختم پاک پڑھ کے دعائے خیر کی جاتی تھی۔ یہ ہوتا تھا ہمارا، لیکن آپ کے شیخ کامل کی عظمت دیکھیں، گنج کرم کی نگاہ دیکھیں، گنج کرم کا فیضان دیکھیں کہ میرے دوستو جب آپ کے شیخ کامل کی ڈیوٹی لگی، اعلیٰ حضرت گنج کرم نے جب آپ کو منتخب کر دیا تو میرے دوستو یہ جگہ، یہ مسجد تو کیا کہ بائی پاس تک تو بابا جی عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت صاحب فرمایا کرتے تھا نا کہ پیر جی تانوں رب کریم نے 11ویں والا بابا بنایا ہے۔ تو میرے دوستو اس بابے کی آج آپ یوم وصال ہے، اس پہ آپ حاضر ہیں۔ خیر میں اپنے آپ سب کے شیخ کامل کی بات عرض کرتا چلوں کہ جب آپ آئے یہ تھا خانقاہی سسٹم بالکل سسٹمیٹیکل طریقے کے ساتھ ڈیڈ ہو چکا تھا، خانقاہوں کو سسٹمیٹیکل طریقے کے ساتھ ڈیڈ کر دیا گیا تھا، ہر طرف ریاکاری تھی
کہیں پہ دکھلاوا بازی تھا، کہیں پہ صرف نذرانہ ہی اکٹھا کرنا تھا، کہیں پہ میلے ٹھیلے تھے، کہیں پہ نہ جانے کیا کچھ تھا، کہیں پہ کبڈیاں تھی، کہیں پہ کشتیاں تھی، کہیں پہ کتوں کی لڑائیاں تھی. یہ خانقاہی نظام کی حالت تھی. آپ کے شیخ کامل آئے تو خدا کی قسم میں 100% تو نہیں کہتا، 90% خانقاہوں کا سسٹم بدل گیا، قرآن و سنت کے مطابق ہو گیا. یہ ہوتی ہے شیخ، یہ ہوتا ہے شیخ، یہ ہوتا ہے فیضان. کہ جناب ہمارے شیخ کامل یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہر جگہ پہ میرا نام ہو، واہ واہ ہو. یہ جو کال والے ہیں نا، کال والے خود نمائی کرتے ہیں. کال والے یہ چاہتے کہ ہمارا اشتہاروں پہ نام آ جائے. کال والے یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ فیس بک پہ نام آ جائے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہماری تصویر کشی کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. میرے دوستو یہ کال والوں کا حال ہے. لیکن جو حال والے بیٹھے تو بڑی دور مقام پہ ہوتے ہیں، لیکن پوری دنیا کا سسٹم بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بابا جی سید میر طیب علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ میں جدوں سکول جاندہ سا نا تے مینوں ایک بزرگ نے فرمایا کہ تسی حضرت کرما والا شریف دے سجادہ نشین بنو گے. اور میں کیا سانو کیڑی ضرورت ہے، اسی اے بڑا وقت ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی محنت ہے. تے آپ فرما دے نے کہ وہ فرماؤن لگے کہ گل سن، اے بندے دا دل نا اللہ والے دیا دو اگلاں دے درمیان چوندا، جدو چون جدھر پھیر دینا. تو میرے دوستو آج لاکھوں لوگ بے نمازی تھے، لاکھوں لوگ جن کے چہروں پہ سنت نہ تھی، لاکھوں لوگ جو جوا کھیلتے تھے، لاکھوں لوگ جو شراب پیتے تھے. ایک سید میر طیب علی شاہ صاحب جب اس مسند پہ آئے تو وہ لاکھوں لوگوں نے سنت مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیا. یہ لاکھوں لوگوں نے سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنا شروع کر دیا. لاکھوں لوگوں نے نماز پنجگانہ پڑھنا شروع کر دی. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے محفل میلاد کرانا شروع کر دیا. اربوں کی تعداد میں لوگوں نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. جن مولویوں کو کوئی تقریر نہ کراتا تھا وہ بڑے بڑے مولوی بڑھ گئے، روٹیاں بڑی بڑی گاڑیاں خرید لی، صدقہ آپ کے شیخ کامل کے فیضان کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذان سماعت فرما لو.
سب بیلی ایک مرتبہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم، اتنی تعداد میں لوگوں نے جام عشق محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی سے پیا، جو ہستی سبب بنی، ہماری تو بنی بنی، نہ جانے یہ تاثیر ہماری کتنی نسلوں تک جاری رہے گی۔ میں کسی کرسچن کو، کسی غیر مسلم کو، یا کسی ایک بھٹکے ہوئے انسان کو صراط مستقیم پہ ڈال دوں نا تو میں بڑی بات کروں گا۔ کبھی آپ نے کوئی واہ ویلا سنا؟ آپ کے صرف 2 جملے سننے کے لیے بیلی بیتاب ہیں کہ آپ یہاں سے آئیں تو ایسے ہاتھ نکال کے فرمائیں کہ بیلیوں کی حال خیر ہے؟ لو جی، اسی خیر میں سب پہ خیر ہو جاتی ہے۔ میں آخر میں صرف آپ سب کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا کہ ایک شاہ صاحب تھے، پیر سید سخاوت علی شاہ بخاری، وہ اعلیٰ حضرت گنج کرم کے مرید تھے، اور مکان شریف جو میاں صاحب کا دادا پیر خانہ ہے، وہاں اس خاندان میں سے تھے۔ انہوں نے پوچھا، عرض کیا اپنے اس وقت کے بزرگ سے کہ حضور نعمت عظمیٰ کہاں ہے؟ تو اسے جواب ملا کہ نعمت عظمیٰ تو مکان شریف میں تھی، مکان شریف میں کوٹلہ شریف گئی، کوٹلہ شریف سے شرکپور شریف گئی، اور شرکپور شریف سے حضرت کرما والا شریف ہے، اور قیامت تک وہاں رہے گی، قیامت تک وہاں رہے گی۔ تو سید سخاوت علی شاہ صاحب آ کے حضرت کرما والے کے ہاتھ پہ، حضرت صاحب پاک کے ہاتھ پہ آ کے بیعت ہو گئے کہ نعمت عظمیٰ جو یہاں ہے۔ تو میرے دوستوں وہ نعمت عظمیٰ آپ کو اللہ کریم نے بابا جی سید میر کی صورت میں عطا فرمائی۔ دوستو دیکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرمائے، اپنا فضل عطا فرمائے، آپ سب پہ کرم عطا فرمائے، آج بتائیں مجھے کوئی ایسا بندہ بتائیں، میں نے اہل حدیثوں کے بچوں سے نعتیں سنی، اہل حدیثوں کے گھروں سے نعتیں سنی، دیوبند مکتبہ فکر کے گھروں سے نعتیں سنی، کس کی وجہ بنی؟ کہ آپ کے شیخ کامل نے محفل میلاد مصطفیٰ کی تحریک چلائی، جس کا اثر آپ نے پوری دنیا میں دیکھا۔ میرے دوستو، یہ ہوتا ہے ویژن، یہ ہوتا ہے ایک مقام، یہ ہوتا ہے ایک مرتبہ، اور آپ حضرت صاحب پاک کا وہ فیضان ہیں، وہ لاڈلے ہیں، وہ محبوب ہیں کہ آپ جو ہم سب کو فرما رہے ہیں کہ بیلیو عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کچھ نہ کرو، فتابعونی، میرے نبی کی سنت پہ عمل کرو، خود عمل کرو، لوگوں دوسروں کو اس پہ عمل کراؤ۔ میرے دوستو، یہ تحریک لے کے نکلے، اب سستی اور غفلت کو چھوڑیں، اپنے شیخ کا فیضان دیکھیں اور اس فیضان کو پوری دنیا میں لے کے پھیل جائیں، اور جو آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے ہم سب کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے تمام دکھ درد سب تکلیفیں دور نہ ہو تو یہاں پہ آ کے بیٹھ جانا۔ میرے دوستو، آپ کے شیخ کامل جو ہم سب کو ہمارے شیخ حکم دے رہے ہیں کہ بیلیو تبلیغ کرو، تنظیم سازی کرو، تو آپ سب ہاتھ کھڑے کر کے یہ میرے ساتھ عہد کریں کہ ہم آج کے بعد
बाबा जी पाक सैयद मीर तैयब अली शाह बुखारी का जो फ़रोग़ इश्क़ मोहब्बत रसूल का जो पैगाम है, इसको गली गली नगर नगर लेके निकलेंगे ताकि पता चले कि सैयद उस्मान अली शाह साहब का फैज़ान जारी व सारी। तो यही आपके शेख भी राज़ी, हज़रत साहब गंजे करम भी राज़ी। और मेरे दोस्तों, इसी तरह से जब आपको बुलाया जाए, इसी तरह से आप अपनी बस्तियों में जाके, आप अपनी मसाजिद में जाके, अपने शहरों में, अपने मोहल्लों में जाके आप अपने शेख का पैगाम दें और खानकाही सिस्टम को जाके फ़रोग़ दें, इस खानकाही सिस्टम को जाके का तारफ़ कराएं कि खानकाही सिस्टम अगर देखना है किसी ने तो हज़रत करमावाला शरीफ सैयद मीर तैयब अली शाह साहब का आस्थाना आके देखे, आपको दूसरी खानकाहें भूल जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, ये चीज़ एक ऐसी खुशबू यहाँ से लेके जाएं कि आपका शेख मज़ार पुरअनवार में खुश हो जाए। सैयद उस्मान अली शाह साहब का यौम विसाल है, ये यही फैज़ान है। आज यहाँ से लूट के ले जाएं ताकि आप जिस महल्ले से गुजरे, जिस गली से गुजरे, वहाँ से कर्मा वालों की खुशबू आज। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे शेख कामल को उम्र खिज़र अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, हासदीन के हसद से, शायातीन के शर से आपको और आपके खानवादे को महफूज फरमाए। माशाअल्लाह, अजान हो गई, सारे बेली अपनी अपनी सफ़ां दे विच ही सुनता अदा कर लैन। इंशाअल्लाह जमात अपने वक्त ते होएगी। जिहड़े बेलियां ने वज़ू करना है वो वज़ू कर लैन ते नमाज तो बाद बेली सारे इत्थे तशरीफ रखन, कोई बेली इधर उतर ना जाए।